अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम मैं अकेला होस्ट नहीं करूंगा, मेरे साथ एक को होस्ट होंगी द बॉस लेडी। द बॉस लेडी इसलिए कि इनके जो कारनामे हैं वो बॉस की तरह हैं। वैसे इनका नाम अम्बरीन सलमान है। निजी यूनिवर्सिटी में ये एज DOP काम सर अंजाम दे रही हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। एक और काम है जो ये करती हैं, जीप रैली जैसे ख़तरनाक खेल, उसमें भी ये हिस्सा लेती हैं। पंगे तो करने ही हैं। अम्बरीन सलमान इनका नाम है। बाकी जो हमारे प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है, हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन है, वो बॉस ही करवाएंगे। जी बॉस। जी, तो इमरान, आज किस टॉपिक मेरा क्या है आपको पता तो होगा, थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे बड़े फेवरेट होते हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि बड़े अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, अच्छी सपोर्टिव, और उनकी बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट हमें मिलती है। अब गोल्ड मेडलिस्ट आज मैंने बुलाए हैं अपने मेहमानों के तौर पे मैंने गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाया। अब इनकी जो कैपेसिटी है वो मैथ कम्युनिकेशन है। अब मैथ कम्युनिकेशन आजकल आपको पता है डिजिटल दौर है, तो बड़ा ये चीज़ें इन हैं। तो हम ये जानना ये चाह रहे हैं कि इस कैपेसिटी में रहते हुए बच्चों के लिए फर्दर मज़ीद कौन सी राहें हैं जो वो मज़ीद खुल सकती हैं। और मोबाइल जर्नलिज्म है, इतने सेटअप लगाने की जरूरत ही नहीं है। Exactly. गए हैं, आपने मोबाइल खोला है और मोबाइल पे आप कुछ भी रिकॉर्ड करने लग गए, ब्लॉगिंग करने लग गए, जो कि आजकल आप करती हैं। एग्जैक्टली, बिजनेस चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इवन कि अब तो हमारी अगर रिपोर्टिंग देखी जाए, एंकर हमारे बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें आज जो है अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। बड़े अच्छे हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ इमरान मिस्टर वकास के साथ। तो अपने व्यूअर्स को हम बताएंगे, मिस्टर वकास अपने बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफली अगर मैं दूँ तो मैथ्स कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राइट, और IT की डिग्री होल्डर भी हैं, प्रोफेशनल। सॉरी आपको काट रहा हूँ, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो बड़े खुश तबीयत के होते हैं, क्या वो खामोश रहते हैं? जब से मैंने वकास को देखा है, जब से मैं मिला हूँ, उससे कुछ बात ही नहीं की, सलाम ली है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या गोल्ड मेडलिस्ट लेके बंदा खामोश हो जाता है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है, और मुझे लगता है थोड़ा सा इनको ईजी करेंगे तो ये ज़रूर अपनी जो है वो एक टॉकेटिव एक जेस्चर होता है वो ज़रूर नज़र आएगा। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं ओवरऑल। अगर यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है तो हमेशा बड़ा अच्छा एक जेस्चर मुझे नज़र आया इन बच्चों का। सो आज हम मिलते हैं मिस्टर वकास से, जो कि अपने बारे में खुद भी हमें बताएंगे कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। कनाडा में मुकीम तो हैं, लेकिन वहाँ पे एज अ मैनेजर, IT मैनेजर काम कर रहे हैं या क्या। तो आप मिस्टर वकास बताइए कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, अपनी जर्नी भी थोड़ी सी आप बताइए हमें कि क्या है। एज़ यू ऑलरेडी टोल्ड कि मेरा नाम वकास है, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से सबसे पहले BS ऑनर्स IT किया था। That's nice. तो इट वाज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो मेरा एक्सपोजर एक बिल्ड हुआ कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट मैथ्स कम्युनिकेशन मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो मुझे एक मौका मिला कि मैं एवेलुएट कर सकूं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट सेक्टर पे और प्राइवेट सेक्टर पे, और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क महसूस हुआ। सो आपको क्या लगा कि प्राइवेट सेक्टर बेटर है या गवर्नमेंट सेक्टर बेटर? दोनों के अपनी अपनी जगह पे कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। किसी एक को हम एक एज नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर आपको बहुत सी जगहों पे फैसिलिटेट करता है। वो आपके ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो हाईली एक्सपेंसिव फीस नहीं पे कर सकते। लाइक गवर्नमेंट सेक्टर आपको पता है, इट्स लाइक मिलियंस में डिग्री पड़ती है बच्चों को जाके। वही डिग्री सेम टू सेम गवर्नमेंट सेक्टर पे आपको उससे हाफ से भी कम में पड़ती है। Exactly. और दूसरी बात ये कि डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर आपको प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर इस मामले में मेरे नज़दीक काफ़ी पीछे है। और उसके अलावा ये है कि अगर हम एजुकेशन की क्वालिटी पे बात करें तो ये चीज़, इसमें हम ना गवर्नमेंट सेक्टर को ब्लेम कर सकते हैं ना प्राइवेट को कर सकते हैं। ये हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक जो एक टीचर होता है, एक उस्ताद होता है, हम उसको ब्लेम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ टीचर हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए आपको बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ टीचर हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी पर्सनल एवेल्युएशन होती है। जो कोई भी उस्ताद, कोई भी टीचर उस कुर्सी के पे बैठ के उसकी जो ऑनर होता है उसका वो किस तरह ख्याल करता है। सही। इसमें हमारे साथ एक और भी मेहमान है, उसका तारुफ तो आपने करवाया नहीं है। लारेब गोंदल हमारे साथ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। That's nice. ज़बरदस्त। और साथ में DGPR में भी आपने काम किया हुआ है,
اور ایک خاص بات جو آپ کی یہ ہے کہ آپ NGO چلا رہی ہیں جس میں جانوروں کے تحفظ کے لیے آپ کام کر رہی ہیں، ریسکیو کیا جا رہا ہے، وچ از ویری امپریسو. مجھے تھوڑا سا لارین اس کے حوالے سے بتائیں جو آپ NGO چلا رہی ہیں، کس طرح سے اس کا نظام چل رہا ہے اور کیا کیا خدمات آپ جو ہیں وہ دے رہی ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دا وارم ویلکم. اینڈ میرا تعلق منڈی بھاول سے ہے. وی آر مائگریٹڈ فرام منڈی بھاول ٹو لاہور. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں نے میتھس کام کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے سوشل ورک میں گریجویشن بھی کی ہے. تو مجھے تب سے یہ آئیڈیا تھا کہ مجھے NGO رن کرنی ہے اینیملس کے لیے، کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو اتنا ایکسپلور نہیں ہوا. اور میڈیا میں آنے کی ریزن بھی یہی تھی کہ مجھے براڈر لیول پہ کمیونیکیشن کر کے لوگوں کو مجھے زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی اپنی چیزوں کو آگے لے کر چلنے کے لیے. تو میری NGO کا نام ہوپ فار اینیملز ہے. تو اس میں ہم اینیملس کو ریسکیو کرتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ ان کا کرواتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم شیلٹر پرووائڈ نہیں کر رہے، لیکن انشاءاللہ یہ مجھے کرتے ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے لارین یہ بھی بتائیں، خاتون ہیں آپ، اس کے بعد آپ نے جو ہے میس کمیونیکیشن کیا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں آپ. یہ سفر کیا بڑا آسان رہا ہے خاتون ہونے کے ناطے، یا اس میں ہرڈلز آئی ہیں؟ نہیں، اس میں بہت زیادہ ہرڈلز میری فیملی کی طرف سے یہ تھی کہ منڈی بھاول کے اندر فیمیل کا میس کام میں آنا اٹ واز اے بگ ڈیل. اور میری پوری فیملی میں میڈیکل اور انجینئر کے ہی لوگ ہیں، تو ان کے لیے ایکسیپٹنس بہت بڑی بات تھی کہ وہ مجھے لائک اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ کرٹیسزم ملا مجھے، اور یہاں تک بولا گیا کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، کیا کر لو گی، اور اس کا کیا فائدہ. ہاں، اس کا کیا فائدہ ایگزیکٹلی. لیکن اس میں آگے آنا ٹھیک ہے، اس میں گولڈ میڈل لینا. تو آپ نے ان کو بتایا کہ اس کا کیا فائدہ؟ ناؤ دے آر ویری پراؤڈ آف، دے آر ویری ہیپی. آپ نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے وہ بیچلرس کیا اپنا، تو آپ کیا کہیں گے، جیسے وکاس نے ہمیں بتایا اپنا ایکسپیرینس، ان کا ایکسپوئر ٹورڈز افورڈیبلٹی کی بات کی جائے تو گورنمنٹ سیکٹرز میں اوبویسلی کہ ہم زیادہ اچھی اسٹڈی ہو سکتی ہے اگر فیسز کو دیکھا جائے تو. لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر اگر ہم ٹیچرس کی بات کریں تو وہاں پہ فریشلی گریجویٹ کو بھی ایز اے ٹیچر ہائر کر لیا جاتا ہے، جبکہ گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا. ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ، بہت میٹر کرتا ہے. تو جیسے ہمارے ٹیچرز ہوں گے، جیسے ہمارے اساتذہ ہوں گے، ویسے ہی آگے جنریشن آئے گی. اچھا وکاس، آپ بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں. اگر میں کہوں کہ وہ میڈل آپ نے مجھے دینا ہے، میں خرید رہا ہوں، تو کتنے پیسے جو ہیں اس کے لگائیں گے آپ؟ I don't think so کہ میں اس کو سیل آؤٹ. اگر آپ کو اتنا زیادہ اس کو وہ کر دیا جائے کہ بھائی بوری باندھ کے دے دی جائے. Still no. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے اپنی ڈگری کے لیے. اس محنت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا انہوں نے تو اپنی مشکلات درپیش بتائی ہیں جو بھی تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گولڈ میڈلسٹ ہونے کے لیے کچھ اچیو کرنے کے لیے کن چیزوں پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے؟ سب سے اس بارے میں جو میں پہلی بات کروں گا کہ جو ہمارے طلبہ اور طالبات یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ ایک بڑی طلسمی دنیا لے کے اپنے ساتھ جاتے ہیں، فینٹیسی میں رہتے ہیں، اور وہ جو ان کی فینٹیسائز لائف ہوتی ہے وہ ان کو کافی ساری ہرڈلز میں مبتلا کرتی ہے، جس میں نہ پر وہ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ساتھ ہی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انٹر ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہوتی، اور اس میں نہ پر ان کا جو گریڈ ہوتا ہے، مارکس ہوتے ہیں، وہ نیچے آتے جاتے ہیں، اور ان کا ایک امیج بنتا ہے یونیورسٹی میں جا کے، کیونکہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 2 سال یا 4 سال گزارنے ہیں، ٹیچرز آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی ایک PR بنتی ہے، آپ وہاں پہ سوشل ورک کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا وہ امیج اچھا ہے اور اس کے ساتھ آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنی اسائنمنٹس اور اپنا جو ڈیلی ورک ہے اس پہ بے شک آپ 10 منٹ دیں، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. بٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیمسٹر کے لاسٹ ڈے آپ بیٹھیں گے اور آپ کور کریں گے سارا کچھ اور آپ اچھے مارکس لے لیں گے، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اور ہمارے بچے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو انٹر تک جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اینول بیس ہے، اور وہ جب سڈن جمپ کرتے ہیں سیمسٹر بیس کے اندر تو وہ مڈ ٹرمس کو، اسائنمنٹس کو بالکل کوئی ویلیو نہیں دیتے، جس میں نہ پر ان کے مارکس بہت زیادہ فال ڈاؤن کا شکار ہوتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جس ٹائم تک انہیں سمجھ آتی ہے اس سسٹم کی، وہ اس چیز کو کبھی بھی دوبارہ ریکور نہیں کر پاتے. تو اس میں نہ پہ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں ہیں یا جو آنے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ سب کچھ کریں گے یونیورسٹی میں آتے، بالکل بھی آپ کو کتابی کیڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از آپ ڈیلی 15 to 20 منٹس اپنا جو آپ نے ریگولر ڈیلی ورک کیا ہے، پڑھائی کی ہے، اس کو دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے. آپ گولڈ نہ صحیح، آپ سلور میڈل ضرور لیں گے. تو آپ نے جو اسٹڈیز کی ہیں میس کمیونیکیشن، اس کو پریکٹیکلی کہاں امپلیمنٹ کیا ہے؟ میں نے کچھ پرسنلی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں سوشل میڈیا پہ، کچھ میں نے کمپینز رن کی ہیں جو اینٹی ڈرگس بیس تھیں،
اس کے بعد آفٹر دیٹ میں پھر کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا. سب سے بات یہ کہ ہم لوگ بہت فینٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ہم باہر چلے جائیں گے تو لائک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کیریئر آپ یہاں پہ بلڈ کر سکتے ہیں نا, وہ کیریئر آپ کبھی بھی کسی دوسری کنٹری میں بلڈ نہیں کر سکتے. لارب آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو ٹھیک سے دیکھ رہا تھا اینیمل کے حوالے سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کس طرح سے رن کر رہی ہیں, اور مشکلات بھی ہیں اس میں کوئی یا پھر انٹرسٹنگ معاملہ کیسے اسٹارٹ کیا؟ ایکچولی میں یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی اور میں نے فرسٹ کٹن ایسے ریسکیو کیا تھا. مجھے راستے میں وہ فرال گڈا ملا والنٹیئرلی. تو میں نے بس اس کو فرسٹ ٹائم مجھے لگا کہ مجھے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اور مجھے اس سے پہلے آئیڈیا نہیں تھا, اس طرح نہ کوئی ایکسپیرینس تھا. اور اس کے بعد سے تو آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمپٹیٹیو اس طرح کی کوئی اور کمپنیز یا این جی اوز آپ نے دیکھی ہیں اب تک یا نہیں؟ بہت کم دیکھی ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں این جی او کی ہی ضرورت ہے, بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے ہمیں این جی او کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم انڈیویجولی اپنے طور پر بھی لے کر سکتے. دیٹس دا پوائنٹ. تو اس کے لیے این جی او ہونا ضروری نہیں ہے, یہ انسان اپنے طور پہ بھی کر سکتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے لیے احساس ہونا ضروری ہے. احساس ہونا چاہیے. اگر آپ میں احساس ہے تو آپ یہ کرو گے. اگر ہمیں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں آپ کیٹس ہی کیوں کرتی ہیں, ڈاگس کیوں کرتی ہیں, آپ لڑکیاں وہ لڑکیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن یہ چیزیں ہمیں سوسائٹی میں ملتی ہیں اور یہ ٹیبوز ہیں, لیکن ہمیں ان کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ایسے تو امبرین ابھی تک موٹیویشن ہی چل رہی تھی, کوئی خاص الفاظ آ رہے ہیں تو پلیز. ایگزیکٹلی, میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ ایکسٹریکٹ ایسا ملے جو بچوں کے لیے جو ہے ایسے ہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے رویوں میں ایک تشدد عنوان چل رہا ہے. چاہے ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے ہم کہیں جاب کرتے ہیں, چاہے ہم ایک استاد ہیں, اور چاہے ہم کسی اچھے عہدے پہ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھے. تو ہمیں اپنے اس رویے کے تشدد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہے عمران کہ کس طریقے سے ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں, ہم بے حس ہو گئے ہیں. اب کوئی بھی حادثہ دیکھتے ہیں اور ہم اس کی ویڈیو بنانا پریفر کرتے ہیں, نہ کہ ہم اس کو ریسکیو کریں. لارب آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں اسٹوڈنٹس کے لیے کہنا چاہوں گی, اور یہ بہت ضروری بات ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے, جو ہمیں ہمارے ٹائم پہ اس طرح سے نہیں مجھے نہیں پتا تھی. وہ یہ کہ گریڈس جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں اتنے میٹر نہیں کرتے. یہ گولڈ میڈل ہے, یہ ایک الگ بیٹل ہے, یہ ایک اچیومنٹ ہے, لیکن یہ میری زندگی نہیں ہے, یہ میری زندگی کا فل اسٹاپ نہیں ہے, اور کسی کی زندگی کا ہونا بھی نہیں چاہیے. تو لائف اس سے آگے بڑھ کے ہے, گریڈس کو چھوڑ کے اگر کسی میں اسکلز ہیں اور کسی کا جی پی اے یا کوئی گولڈ میڈلسٹ نہیں بھی ہے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس میں اسکلز ہیں. گولڈ میڈل ہمارے لیے ڈورس اوپن ضرور کرتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے, ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے, لیکن ہم وہاں پہ سروائیو تبھی کر سکتے ہیں اف وی ہیو دوز اسکلز جو ہمیں ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ گائز, بہت خوش ہوئی. آپ کا شکریہ لارب, آپ کا شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے کافی موٹیویشن ہے, اس میں کافی اچھا لگا ہوگا آپ کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عمران یوسف اور امبرین سلمان کو اجازت دیجیے, ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.